السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جشن آزادی پر تحریک لبیک کا بڑا سرپرائز اور عوام سڑکوں پر اور سسٹم پہ باری حافظ سعد رضوی، اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ جس طرح مریدکے میں تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا اور جس طرح پچھلے 10 ماہ سے حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی منظر عام سے غائب ہیں، تو اس کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اب تحریک لبیک پاکستان ختم ہو چکی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کوئی بڑا پروٹیسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ حکمرانوں کو غلط فہمی یہ تھی کہ اب تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی عوامی طاقت ختم ہو چکی ہے اور تحریک لبیک پاکستان عوام کو سڑکوں پر نہیں لا سکتی۔ تو پہلے تو تحریک لبیک پاکستان نے یہ غلط فہمی اس طرح دور کی کہ جب جیو نیوز پر ایک ڈاکومنٹری کا معاملہ ہوا تو تحریک لبیک پاکستان نے صرف 24 گھنٹے کے نوٹس پر 20 سے زائد شہروں میں پروٹیسٹ کیا اور عوام کی بہت بڑی تعداد باہر آئی، یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان نے یہ بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان خود پروٹیسٹ نہیں کر رہی اور تحریک لبیک پاکستان نے قانونی اور آئینی راستہ اختیار کیا ہوا ہے، ورنہ اگر اب بھی تحریک لبیک پاکستان عوام سے کہے کہ سڑکوں پر آئیں تو عوام باہر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، پچھلے کئی سالوں سے تحریک لبیک پاکستان ہر 14 اگست کو نظریہ پاکستان مارچ کرتی ہے، اور اس حوالے سے اس سے پہلے جو تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی پروگرام ہوا کرتا تھا وہ لاہور میں ہوتا تھا اور اس کی قیادت حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 10 ماہ سے تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے، قائدین مبینہ جبری تحویل میں ہیں اور اب بھی سینکڑوں کارکن جیلوں میں بند ہیں۔ تو اس بار بہت سے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اس بار جشن آزادی کے دن تحریک لبیک پاکستان نظریہ پاکستان مارچ نہیں کرے گی، تو ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان نے سرپرائز دیا ہے اور کل 14 اگست کو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نظریہ پاکستان مارچ کا انتظام کیا گیا۔ اور اس حوالے سے جو تحریک لبیک پاکستان کی 2 بڑی ریلیاں تھیں، ایک کراچی میں ہوئی اور دوسری پشاور میں۔ اہم بات یہ ہے کہ کراچی میں بھی ہزاروں افراد نے شرکت کی اور اسی طرح پشاور میں بھی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک تاریخی نظریہ پاکستان مارچ کیا گیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ چاہے ہمارے قائدین مبینہ جبری تحویل میں ہیں، لیکن اب بھی جب تحریک لبیک کی جانب سے کوئی کال دی جاتی ہے تو عوام اس پر لبیک کہتی ہے اور عوام باہر آتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان نے نظریہ پاکستان مارچ کر کے اور ہزاروں افراد کو سڑکوں پر لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ظلم اور جبر سے آپ نظریاتی جماعتوں کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کی عوامی طاقت ختم ہوئی ہے۔ تو اسی حوالے سے جو کراچی میں تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی پروگرام تھا تو وہاں پر ایک بار پھر تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے یہ نعرہ لگایا گیا کہ سسٹم پہ باری سعد بھائی، یعنی کہ تحریک لبیک کے کارکنوں نے یہ نعرہ لگا کر پیغام دیا ہے کہ سسٹم کی جانب سے پورا زور لگایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کو ختم کیا جائے، اور جس طرح مریدکے میں تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا تو اس کے بعد بہت سے لوگوں کو یہی خوش فہمی تھی کہ اب تحریک لبیک پاکستان ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ نعرہ لگا کر
کہ سسٹم پہ باری سعد بھائی تحریک لبیک کے کارکنوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج بھی تحریک لبیک پاکستان نہ صرف قائم ہے بلکہ حافظ سعد رضوی کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب تحریک لبیک پاکستان عوام کو سڑکوں پر لانے کے قابل نہیں رہی، تو نظریہ پاکستان مارچ کر کے ایسے تمام لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے کہ چاہے حافظ سعد رضوی پچھلے 10 ماہ سے مبینہ جبری تحویل میں ہیں اور تحریک لبیک پاکستان پر ہر طرح کی پابندی ہے، مگر اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان نے بہت سے شہروں میں نظریہ پاکستان مارچ کر کے اور ہزاروں افراد کو سڑکوں پر لا کر ان لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم ظلم اور جبر سے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے نظریے کو ختم نہیں کر سکتے، اور تحریک لبیک کی جانب سے جشن آزادی کے دن ایک بڑا سرپرائز دیا گیا ہے۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔